اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے لوگ پریشان ہو گئے اور سبھی اسلام برودی لوگ یہ مشورہ کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ حضرت عمر مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں بہت زیادہ حصہ لیتے تھے۔ حضرت عمر مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور ان کو مارتے تھے۔ جب مارتے مارتے تھک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے، یہاں تک کہ حضرت عمر نے مسلمانوں کو دین اسلام سے ہٹانے کی بہت کوشش کی اور ناکام رہے۔ آخرکار ایک روز حضرت عمر نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں یہ وعدہ کیا کہ میں تہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹا دیتا ہوں، یعنی فتنہ کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیتا ہوں، نعوذ باللہ۔ جب یہ بات ابو جہل نے سنی تو ابو جہل نے کہا، اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو میں تمہیں 100 اونٹ اور 1000 چاندی کی اشرفیاں نذر کروں گا۔ حضرت عمر غصے میں شمشیر نکال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش اور جستجو کرنے لگے۔ راستے میں حضرت عمر کو سعد بن ابی وقاص ملے۔ سعد بن ابی وقاص نے پوچھا کہ عمر اس طرح کہاں جاتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت کو حل کر دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم بنی ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا کچھ خوف نہیں۔ پھر سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم بھی اس کے حمایتی ہو، لاؤ پہلے تمہارا ہی کام تمام کر دوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنے ہی گھر کی خبر تو لو۔ تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ جب حضرت عمر نے یہ بات سنی تو اسی وقت حضرت عمر اپنی بہن کی گھر کی طرف کو چل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی نیت سے چلے تھے، مگر راستے میں اپنی بہن کی طرف ان کا رخ ایسا پھرا کہ اسلام کی طرف رخ پھیرنا تھا۔ اب بہن کے گھر پہنچے جہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن العارت حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زیدہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ جب انہوں نے حضرت عمر کے آنے کی ہاٹ سن کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا ان کو بھی فوراً چھپا لیا۔ حضرت عمر نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگے، تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اس کشتم کشتہ میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ حضرت عمر نے بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخرکار دلیری سے کہا، ہاں عمر، ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بن چکے ہیں، اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ جب حضرت عمر نے بہن کا یہ دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اپنی بہن کو خون میں تربتر پایا۔ اپنی بہن کا خون بہتا دیکھ کر حضرت عمر کا غصہ شانت ہو گیا۔ حضرت عمر نے اپنی بہن سے کہا، اچھا تم مجھے وہ کلام دکھاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے سنی تھی۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر ان کی بہن حیران ہو گئی
اور کہا کہ پہلے تم غسل کرو، پھر ہم تم کو اپنا صفیحہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ حضرت عمر نے اسی وقت غسل کیا اور جب غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیت جن اوراق پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیت پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے، کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکلے اور کہا، اے عمر مبارک ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ الہی عمر بن الخطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیات سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اسی وقت مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت حضرت عمر کو دار اکرم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار حضرت عمر کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر حضرت عمر نے دستک دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو اندر تھے انہوں نے حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی شمشیر دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تأمل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ عمر ننگی تلوار لے کر دروازے پر کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا، اے عمر کیا تو باز نہ آئے گا؟ حضرت عمر نے جواباً عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنتے ہی جوش مسرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور ساتھ تمام صحابہ نے جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے انہوں نے بھی اتنی زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ حضرت عمر مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، ابو جہل باہر آیا اور حضرت عمر سے آنے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جھنجلا کر اندر چلا گیا اور حضرت عمر بھی واپس چلے آئے۔ حضرت عمر کا مدعا یہ تھا کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، ہم کو اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں سے اول جو کوئی نہ مانا، حضرت عمر نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں اعلانیہ اور آشکارا طور پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے 6 سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ یہ تعداد ملک حبش میں جو مسلمان تھے اس تعداد کے علاوہ تھے۔ پھر پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کا واقعہ، کس طریقے سے آپ مسلمان ہوئے۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں خوب زیادہ سے زیادہ سپورٹ بھی کریں۔